رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ چیک کر جی، ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا۔ اور سوال نامہ جو ہے وہ میرا کوئز والا بھی اور دوسرا بھی میں بھول گیا تھا، چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر بزم علماء میں، اور ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے مستند اور اکابر علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں، جن میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب روزانہ کی بنیاد پہ الحمدللہ آپ کے فقہی اور شرعی مسائل کا حل بھی بتا رہے ہیں، سوالات آپ کرتے ہیں، جوابات مفتیان اکرام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزانہ ہم کسی نہ کسی موضوع پر بات بھی کر رہے ہیں۔ آج جمعۃ الوداع ہے، میں پہلے ایک منٹ کا جو ہے اپنے دونوں مفتیان اکرام سے جمعۃ الوداع کے حوالے سے ان کے دیکھنے چاہنے والوں کے لیے پیغام چاہتا ہوں۔ پہلے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ جی حضرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج 25واں روزہ ہے، جی ٹھیک ہے، اور جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ الوداع اس لیے ہم نے کہا کہ یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ آخری جمعہ ہے۔ اب اگلے جمعۃ المبارک میں جمعے کا دن تو ہوگا لیکن ماہ رمضان نہیں ہوگا، صحیح۔ تو ہمیں اس کی خوب قدر کرنی چاہیے، اور خاص طور پر یہ رمضان کے جو آخری ایام ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اپنے رب تعالیٰ کو راضی کر لینا چاہیے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ میں حضرت آپ سے بھی ایک لائن کا میسج چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ماہ رمضان کا جمعہ، آخری جمعہ، جمعۃ الوداع، ایک تو جمعہ ویسے ہی عید للمسلمین، مسلمانوں کی عید ہوتی ہے، اور پھر ماہ رمضان کا جمعہ اور وہ بھی آخری جمعہ، اس کی تو خاص آخری عشرے کی برکات بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائے، ہماری کوتاہیاں درگزر فرمائے۔ جو چند روز رہ گئے ماہ رمضان کے، اس کو غنیمت جانیں اور خوب نیکیاں کریں۔ جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اگر کچھ باقی ہے، قرآن مجید کا ختم کرنا ہے وہ ختم کریں، اور یہ تہیہ کر لیں، یہ عہد کر لیں کہ پورے سال قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بھی کریں گے، تفکر اور تدبر بھی کریں گے، اور جو نیکیاں کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور یہ دعا بھی مانگیں کہ آئندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینہ نصیب فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق دے، گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے۔ آمین اللہ۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ جمعۃ الوداع کے حوالے سے پیغام بھی میں نے لے لیا۔ میں مفتی صاحب، قرآن کریم فرقان حمید کی جو عظمت ہے، ظاہر ماہ نزول قرآن ہے، اور ہم نے اب تک قرآن کے موضوع پہ بات بھی نہیں آپ سے کر سکے، پھر آپ لوگ ظاہر صاحبان محراب و منبر بھی، آپ تو ماشاءاللہ 28واں مصلی اس دفعہ، میرا 30واں مصلی، 30واں مصلی ماشاءاللہ مفتی صاحب کا، اور میرا خیال ہے 42 ایئرز آپ ہیں۔ میں 43 ہونے والا ہوں۔ آپ مطلب 12 سال کی عمر سے آپ مصلی پر ہیں اور 30واں مصلی مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ صاحب سلام پیش کرتا ہوں، بہت مبارک۔ آپ تو وہ لیگیسی فالو کر رہے ہیں جو علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی 13 سال کی عمر میں مصلی پر آگئے تھے اور تا دم آخر مصلی پر رہے، اور 78 برس میں 65 مصلی سنائے حضرت نے۔ اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، اس سے زیادہ نصیب کرے اللہ تعالیٰ۔ سلمان بھائی، میری اس فیلڈ میں اور اس معاملے میں ایک شدید خواہش ہے، تمنا رہی کہ قبلہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور قبلہ قاری رضا المصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں کی پیروی ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو نصیب کرے، اور انشاءاللہ آپ ان سے بڑھ کے زیادہ مصلی سنائیں، اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ اچھا مفتی صاحب، قرآن کی بات ہوئی ہے تو قرآن کی عظمت، قرآن کی ہی روشنی، میں نے قرآن سے قرآن کا نور چاہتا ہوں، کیا فرمائیں گے اس بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوجیکلی انداز میں اس کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے، یہ کلام ہے، اس کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے۔ دیکھیں، دنیا میں اگر دیکھا جائے تو 2 قسم کی نالجز ہوتی ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں ایکوائرڈ نالج اور ایک ہم کہتے ہیں ریویلڈ نالج۔ ایکوائرڈ نالج وہ ہے کہ انسان اپنے کسب سے، اپنے طریقے سے اسے حاصل کرتا ہے، اور ریویلڈ نالج یہ ہوتی ہے کہ جو نزولی ہوتی ہے، جو آسمانی ہو، نزولی ہوتی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایکوائرڈ نالج کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد میں جا کر ختم ہو جائے گی، اس سے یعنی دنیا سے ماورا نہیں ہوگی، لیکن ریویلڈ نالج یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے ماورا ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے گویا کہ یہ نالج یا یہ انفارمیشن دی جاتی ہے، تو یہ قرآن ریویلڈ نالج میں سے ہے، یعنی یہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوا اور آقا علیہ السلام کے توسط سے میں پہنچا۔ دوسری، ہم 2 اصطلاحات کی بات کرتے ہیں،
اور آپ اس اصطلاح کو جانتے بھی ہوں گے. ایک ہوتا ہے ہوریزنٹل اور ایک ہوتا ہے ورٹیکل. ٹھیک ہے نا. ورٹیکل جسے کہتے ہیں عمودی. صحیح. یعنی اس کی مثال آپ یوں لیں کہ سلمان بھائی آپ یہاں پر کھڑے ہیں اور یہاں پر مجمع لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا مجمع کافی زیادہ ہے تو آپ مجمع کو تو دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر مجمع زیادہ ہے اور اس پار ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تو آپ سے کوئی پوچھے کہ مجمع کے اس پار کیا ہے تو آپ نہیں بتا سکتے. بالکل. یہ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. اسی طریقے سے آپ یہاں پر کھڑے ہیں اور یہاں پر سامنے دیوار ہے فلور کی. اب یہاں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے, لیکن دیوار کے اس پر کیا ہے, بیہائنڈ دا وال کیا ہے, آپ نہیں بتا سکتے. لیکن اگر آپ چھٹی منزل پر کھڑے ہوئے ہوں, 10ویں منزل پر کھڑے ہوئے ہوں اور آپ سے کوئی پوچھے نیچے کیا ہے تو آپ سب بتا دیں گے. اچھا جو آپ کو نظر نہیں آ رہا دیوار کے اس پار, وہ اوپر والے کو نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ اوپر ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس کی جانب سے نازل ہوا. انسان جو کچھ بتاتا ہے وہ اپنی نالج سے بتاتا ہے, اپنی ریسورسز سے بتاتا ہے. اس کے تمام ریسورسز جتنے جمع کر لیے جائیں وہ محدود ہیں, چاہے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے, لیکن یاد رکھنے کہ اللہ رب العالمین لا محدود ہے, اس کا علم لا محدود ہے. اس نے جو بتایا قرآن کل رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, ہر تر اور خشک شے کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کا بیان اس قرآن کریم میں موجود نہ ہو. تو یہ اس کی اہمیت اس لیے کہ یہ میرے رب تعالیٰ کا پاک کلام ہے. پھر آپ دیکھیں اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب کوئی آتھر اپنی بک جو ہے وہ تصنیف کرتا ہے, اس کی پروف ریڈنگ ہوتی ہے, کئی مرتبہ ری چیکنگ ہوتی ہے, کئی مرتبہ اس میں کریکشنز ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد وہ طباعت کے مرحلے پر جاتی ہے. جب چھپ کر آتی ہے تو تب بھی قاری کے ہاتھ میں پہنچتی ہے تو اس میں ابتداءً میں آتھر لکھتا ہے کہ یہ میں نے بڑی جانفشانی سے لکھی, بڑی تگ و دو کے ساتھ لکھی, اتنے سال لگا دیے, اگر اس میں کوئی غلطی پائی جائے تو مجھے بتایا جائے. بالکل. تو اس کے باوجود اتنے مراحل سے گزرنے کے باوجود بھی عام طور پر غلطی نکل آتی ہے اور پھر مطلع کیا جاتا ہے کہ جی اس میں فلاں چیز کی غلطی ہے. نہیں آتی تو کسی آنے والے دور میں آ جائے. لیکن قرآن وہ کتاب ہے, میرا رب فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ تقریباً کم و بیش 1450 برس گزر چکے ہیں, لیکن آج تک کوئی اس میں شک اور شبہ نہیں کر سکا. پھر میں اخیر میں یہ بات عرض کروں گا, یہ قرآن کی عظمت ہے کہ ایک مرحلے پر میرا رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. فرمایا کہ یہ جنات اور انسان سارے جمع ہو جائیں اور اتنے اور اپنے مددگار بلا لیں, تب بھی اگر یہ چاہیں سب لگ جائیں کہ قرآن کا مثل لے کر آئیں تو یہ قرآن کا مثل نہیں لا سکتے. اچھا پھر فرمایا بعشر سورہ کہ تم اگر پورے قرآن کا مثل نہیں لا سکتے تو 10 سورتوں کی مثال بنا کر لے آؤ. یہ بھی نہیں ہو سکا تو فرمایا بسورۃ من مثلہ, ایک سورت کی مثال بنا کر لے آؤ. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آخر میں فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ, فرمایا کہ ایک آیت بنا کر لے آؤ. آج آپ دیکھیں قرآن کی عظمت کا یہ حال ہے کہ 1450 برس گزر چکے ہیں کم و بیش, لیکن آج تک کوئی ایک آیت بنا کر لایا ہو کہ میں بنا سکا ہوں. میں قرآن کی مثل نہیں لا سکتا اور تا قیامت نہیں لا سکتا. اس کے علاوہ پیشن گوئیوں کے اعتبار سے, علمیت کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے قرآن کریم کی جو عظمت ہے وہ کسی اور کتاب کی نہیں بلکہ کسی اور آسمانی کتاب کی نہیں. جتنی آسمانی کتابیں نا تورات انجیل زبور سب آئیں چلی گئیں, اس میں امینڈمنٹس ہوئیں, اس میں تغیرات تبدیلیاں ہوئیں, لیکن قرآن وہ ہے کہ آخری کتاب تھی نا تو فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ بے شک ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. بہت خوب مفتی صاحب, بہت خوب. میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب, قرآن کی عظمت, قرآن کے پیرائے میں تو میں نے سن لی کہ قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے.
احادیث سے مجھے کیا نور ملتا ہے قرآن کی عظمت اور عزت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو حبل اللہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو بتا دیا گیا کہ القرآن حبل اللہ الممدود بین السماء والارض، کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان و زمین کے درمیان لٹک رہی ہے۔ جو اس رسی کو تھام لے گا زمین پر موجود ہوگا لیکن آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے گا، اور یہ سریا پر فائز ہو جائے گا اس رسی کو تھام کر۔ یہ اللہ کی رسی ہے، اللہ کی مخلوق کی طرف جو اللہ کا کلام آیا ہے، ہدایت کے لیے ہے، ضابطۂ حیات ہے۔ جو اس قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا تو وہ کامیابی بھی پالے گا، اور جو قرآن سے جڑنا گویا اللہ سے جڑنا ہے۔ اللہ سے جڑنے کا واحد ذریعہ قرآن سے جڑنا ہے۔ واحد میں نے اسی لیے کہہ دیا کہ قرآن جو ہے وہ الٹیمیٹ قرآن تک ہی پہنچنا ہے، جتنے بھی ذرائع ہیں وہ بھی قرآن تک ہی پہنچائیں گے، قرآن جو ہے یہ خدا تک پہنچائے گا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وانی تارک فیکم ثقلین، کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو ایک ان میں فرمایا احدہما، ایک ان میں سے کتاب اللہ، دوسری فرمایا میری اطرت، میرے اہل بیت، اور دوسری روایت کے اندر الفاظ ہیں سنت، یعنی کتاب اللہ بھی جو ہے وہ ثقلین میں شامل ہے، سنت بھی شامل ہے، اہل بیت بھی شامل ہے۔ پھر اس کتاب اللہ کے لیے فرمایا کتاب اللہ و حبل اللہ، اللہ کی کتاب جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے، من اتبعہ کان علی الہدی، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا، من ترکہ کان علی الضلالہ، اور جو اسے چھوڑ دے گا تو وہ گمراہی پر ہوگا۔ بتا دیا گیا کہ جو قرآن سے کٹا ہوا ہے وہ گمراہ ہے، جو قرآن سے جڑا ہوا ہے وہ ہدایت سے جڑا ہوا ہے، وہ اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ، کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں مہارت رکھتا ہے یہ معزز مکرم فرشتوں اور نیکوں نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی میدان محشر کا نقشہ کھینچ دیا گیا، بتا دیا گیا کہ جو قرآن میں مہارت رکھتا ہے تو بروز محشر اسے فرشتوں کا ساتھ بھی نصیب ہونا ہے، نبیوں کا ساتھ بھی نصیب ہونا ہے، اور یہاں اس دنیا کے اندر بھی اسے رحمت والے فرشتوں کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی خاص توجہات نصیب ہوتی ہیں۔ خیریت کا مدار بتا دیا گیا، امت میں سب سے افضل کون ہے، سب سے اچھا کون ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے، سب سے احسن وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یعنی قرآن کے ساتھ جڑنا، قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا، قرآن پڑھنا، اس پہ تو ایک لائن ہے، اتنے زیادہ فضائل ہیں، اتنی تاکید کی گئی ہے، اتنا فورس کیا گیا ہے، ایمفسائز کیا گیا ہے اس کے اوپر کہ آپ ایک پوری کتاب کیا بلکہ کئی کتابیں جلدوں کے اندر تیار کر دیں، مجلدات تیار کر دیں، قرآن مجید فرقان حمید کے متعلقات ختم ہونے کو نہ ہیں۔ یہ پورا یہ جو ہمارا سیٹ ہے یہ سارے کا سارا صرف ان کتابوں سے بھر جائے کہ جو کتابیں صرف قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں لکھی گئی ہیں، اور پھر بھی جگہ ختم ہو جائے گی، وہ کتابیں ختم نہیں ہوں گی، ان کتابیں ختم ہونے کا نام نہیں لیں گی، اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اور قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی۔ یہ اللہ کے پاک کلام کا اعجاز ہے۔ مولا علی نے فرمایا تھا نا عجائبہ لا تنقضی، اس قرآن کے عجائب ختم ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا حضور جان عالم علیہ السلام نے حسد سے منع کیا گیا کہ حسد کسی سے نہیں کرنا۔ فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں، دو بندوں سے حسد کرنے کی اجازت ہے، یعنی رش کرنے کی اجازت ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے نعمت زائل ہو جائے، وہ تو مذموم ہی ہے۔ رش کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت جو اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی اس جیسی مل جائے۔ تو بتا دیا کہ قابل رشک چیزیں کیا ہیں، یہ دنیا کی دولت، یہ ذہانت، یہ قابل رشک چیزیں نہیں ہیں، بلکہ قابل رشک چیزیں کیا ہیں؟ دو باتیں فرمائی۔ فرمایا کہ رجل علمہ اللہ القرآن فهو یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار، وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن سکھایا اور وہ شب و روز اس کی تلاوت پڑھتا ہے، اور اس کا پڑوسی سن کر یہ کہے کہ مجھے بھی اس کی مثل دیا جائے جیسا اس کو دیا گیا، تاکہ میں بھی ویسا ہی عمل کروں جیسا یہ عمل کرتا ہے۔ تو اس رشک کو قابل تحسین قرار دیا گیا، اس کی اجازت دی گئی۔ اور دوسرا رشک فرمایا اس کے لیے کہ جو جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو بندہ دیکھ کر گیا اللہ مجھے بھی دیتا تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا، تو قابل رشک یہ ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر دو بندے شہید تھے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جگہ کم تھی، جگہ کی تنگی تھی، جب دفنانے لگے تدفین کے بعد پوچھا ایہما اکثر اخذا للقرآن،
ان میں قرآن سے زیادہ متعلق کون تھا بتایا گیا، یہ والا تو آپ نے اسے مقدم کیا. سبحان پھر فرمایا انا شہید علیہما یوم القیامہ، میں نے دونوں کا گواہ ہوں گا قیامت کے روز. یعنی دونوں شہید ہیں، لیکن افضل اعلیٰ کون ہے؟ جو ان میں سے قرآن کے ساتھ زیادہ جڑا ہوا ہے. قرآن کے ساتھ ہر سطح پر ہمیں جڑنے کا حکم ہے، قرآن سے جڑنا چاہیے. مشقت ہو، کوئی آدمی اسے توتلاتا ہے تو فرمایا والذی یقرأ القرآن یتتعتع فیہ وَلَهُ أَجْرَانِ وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ، کہ جو آدمی قرآن میں توتلاہٹ کا شکار ہو، پڑھتا ہے لیکن صحیح طرح نہیں پڑھ سکتا، تو اس پر گرا ہے لیکن اسے دوہرا ثواب ملے گا. قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت یہ ہے کہ یعنی تاکید اسے بھی ہے کہ پڑھنا اس نے بھی ہے، چھوڑنا اس نے بھی نہیں ہے. کلام حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جو کوئی پڑھتا ہے ایک نیکی، ایک حرف پڑھے 10 نیکیاں ملیں گی. میں نہیں فرماتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی 30 نیکیاں ملیں گی اگر کوئی الف لام میم پڑھے. یہ قرآن کی عظمت ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. ناظرین کرام، ہم بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بریک میں آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز لیں گے. آپ کیجئے سوال آدھا علم ہوتا ہے. مفتیان کرام آپ کے سوالات نوٹ کریں گے. آپ نے ٹی وی دیکھتے رہنا ہے، ٹیلی فون کال کرتے ہوئے اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں، ہم سے بات کریں. اور بریک میں بھی ہم آپ کے سوالات جمع کر رہے ہیں. کسی کو کوئی بھی پرسنل کوئسچن ہے، کوئی فقہی مسئلہ ہے، ذہنی الجھاؤ ہے، سوال کریں تاکہ آپ کے علم میں اور آگہی میں اضافہ ہو. انشاءاللہ اس بریک میں آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز اور بریک کے بعد بھی آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان.